السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کے آبروئے ہر دو سرا، کسے کے خاک درشنیس خاک برسرے او. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم مختصر الفاظ ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر مطالب کا ایک دریا ہوتا ہے. اگر یوں تعبیر کی جائے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعلیٰ کی ایک آیت تلاوت کی، گو کہ وہ الفاظ کے اعتبار سے بڑی مختصر ہے، لیکن اس میں معانی اور مطالب کا ایک دریا بند ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہماری، آپ کی اور تمام انسانیت کی ایک ایسی بیماری کی نشاندہی کی ہے جس کے نتیجے کے اندر انسان ظلم بھی کرتا ہے، انسان ناانصافی بھی کرتا ہے، انسان عداوت بھی کرتا ہے، انسان بغض بھی رکھتا ہے، انسان کینہ بھی رکھتا ہے، انسان حسد بھی کرتا ہے، انسان ہر وہ کام کرتا ہے جو درندہ کرتے ہوئے شرمائے. درندہ بھی اپنے محسن کو محسن مانتا ہے، لیکن انسان جب انسانیت سے گرتا ہے تو درندہ بھی اس کے سامنے شرمندہ ہونے لگتا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کی بیماری کا تذکرہ فرمایا کہ انسان جو بھی گناہ کر رہا ہے، جو بھی کوشش کر رہا ہے، اس کے مطمع نظر دنیاوی زندگی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم عہدہ چاہتے ہو، تم منصب چاہتے ہو، تم شہرت چاہتے ہو، تم عزت چاہتے ہو، تم بنگلہ چاہتے ہو، تم گاڑی چاہتے ہو، تم جہاز چاہتے ہو، تم سونا چاندی چاہتے ہو. ان تمام چیزوں کے پس پردہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے کا محرک کار فرما ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ بھائی بھائی پہ ظلم کر رہا ہے تو اس کے سامنے آخرت نہیں ہے، اس کے سامنے دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی لالچیں ہیں. ایک قاضی غلط فیصلہ کر رہا ہے تو اس کے سامنے دنیاوی زندگی ہے، اس کے سامنے اخروی زندگی نہیں. وہ دنیا ہی کو ترجیح دے رہا ہے
دنیا کی عزت کو ترجیح دے رہا ہے، دنیا کی شہرت کو ترجیح دے رہا ہے، دنیا کے مفادات کو ترجیح دے رہا ہے، اور ایسی حماقت کی بات کر رہا ہے جو اس کے شان بھی نہیں، اور سمجھ رہا ہے کہ میں نے انصاف کا بول بالا کیا۔ اور انسان دنیاوی زندگی کے اندر اتنا منہمک ہو گیا ہے کہ اس انسان کو یہ شرم بھی نہیں آتی کہ میں جس کے حق میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں وہ مسلک، وہ مذہب، وہ ناجائز طریقہ، اس کا بانی وہ یہ کہتا ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ رنڈی کا بچہ ہے، یعنی گویا کہ چیف جسٹس کی ماں کو گالی دینے والے کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ یعنی انسانی عقل جب خراب ہوتی ہے تو اتنی خراب ہوتی ہے کہ علماء اکرام کے دلائل کے انبار، علماء اکرام کی وضاحتیں، علماء اکرام کے پیش کردہ نصوص اس کے اوپر آنکھوں پہ پٹی بن جاتی۔ اس سے زیادہ پستی کیا ہوگی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ رنڈی کا بچہ ہے۔ گویا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو رنڈی کا بچہ کہا ہے اس نے، اور وہ اس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے۔ انسان ذرا سوچے تو کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ علماء اکرام کو اس حقارت سے خطاب کر رہا ہے جیسے کہ ساری زندگی دنیا میں رہنا ہے، ساری زندگی یہ عہدہ اس کے پاس رہنا ہے۔ ذرا سوچے تو نہ معلوم کتنی عمر ہوگی، 65 سال عمر ہوگی، 60 سال عمر ہوگی، 63 سال عمر ہوگی، زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں، اور اصل زندگی شروع ہونی ہے موت کے بعد۔ اور دنیا کا ہر چیز میں اختلاف ہوا ہے، اللہ کے بارے میں بھی اختلاف ہوا ہے، لیکن موت کے بارے میں بڑے سے بڑا ترم خاں بھی انکار نہیں کر سکا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس موت کو آنا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ زندگی کا خاتمہ ہونا ہے، اور زندگی کے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے قضاء کے عہدے پہ منتخب ہوا وہ ایسا ہے جیسے بغیر چھری کے اس کو ذبح کر دیا گیا۔ امت مسلمہ کا مسئلہ، قرآن کے نصوص، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، احادیث کے نصوص، لیست بعدی نبیہ، احادیث کے نصوص لا نبوت بعدی، ان نصوص کے آنے کے باوجود، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے عمل کے آنے کے باوجود، اور قیامت تک اس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے، اس اجماع کے بعد کہ قرآن آخری کتاب ہے، نبی آخری نبی ہے، یہ امت آخری نبی ہے، قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن پیش کرے یا قرآن کو قرآن سمجھے، حتیٰ کہ اس کے دل میں نبوت کی تمنا پیدا ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ متفقہ مسئلہ ہے۔ اور آپ مجھے بتلائیے کہ فیصلے کی ایک شق ہے، اس شق کے اندر یہ کہہ کر فیصلہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے چونکہ یہ تفسیر جو ان کے مذہب کا ملغوبہ ہے، جھوٹ کا پھلندہ ہے، جو تحریف لفظی اور تحریف معنوی قرآن کا ذریعہ ہے، اس نے ایک محدود جگہ پر بند جگہ پہ بانٹا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے سالانہ تقریب کے اجتماع کے اندر یہ تفسیر بانٹی ہے، مبارک ثانی نے۔
اور اگر فیصلے کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ کمرے کے اندر بند یہ کام کیا گیا ہے، تو کیا کمرے کے اندر بند ہو کر کوئی زنا کرے اس پہ حد زنا نہیں لگے گا؟ اگر کمرے کے اندر بند ہو کر کوئی قتل کرے، کیا وہ قتل کے حد جاری نہیں ہوگی؟ اگر کمرے کے اندر بند ہو کر وہ کسی کی بے حرمتی کرے، کیا وہ بے حرمتی شمار نہیں ہوگی؟ کس نے ان کو عہدہ دیا ہے جس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ہم اس فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہیں، آپ سب اس مذمت میں شریک ہیں، اور ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس فیصلے کو فوراً واپس لیا جائے۔ یہ در حقیقت دروازہ کھولا گیا ہے قادیانیت کی تبلیغ کا، مسلمانوں کو قادیانی بنانے کا۔ یاد رکھیے، اس زمین پر جب بھی امت مسلمہ کا، محمد عربی کا ایک غلام بھی باقی ہے، کوئی مائی کلال اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ پاکستان کا آئین ہے، آئین کے خلاف فیصلہ دیا ہے، آئین سے بغاوت کی ہے، آئین کی غلط تشریح کی ہے۔ تو میرے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حب الدنیا راس کل خطیہ، ہر گناہ، ہر لغزش، اس کی بنیادی وجہ دنیا کی محبت ہے۔ کتنے دن رہو گے؟ اپنے آقاؤں کو کتنے دن خوش کرو گے؟ کیا مر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے؟ جب حشر کے اندر پلسرات کے معاملات، میزان عمل کے معاملات، آب کوثر کے معاملات، حتیٰ کہ قبر کے اندر جو 3 سوالات ہیں ان میں ایک سوال تم ان صاحب کے بارے میں، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر اس کا جواب نہیں بن پڑا اور آواز نکلی ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے پتہ نہیں ہے، تو تم اپنی قبر کو انگاروں کے طوفان کے اندر دہکاؤ گے۔ کچھ تو شرم کرو یار، کچھ تو حیا کرو، کچھ تو جو تم نے حلف اٹھایا ہے اس حلف کی پاسداری کرو۔ سارے علماء پاگل ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء کے دلائل غلط ہیں، ایک قادیانی کی بات تمہارے نزدیک صحیح ہے اور اس کی دفاع کے اندر تم کہہ رہے ہو کہ اس نے بند کمرے کے اندر بانٹا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، کیا بند کمرے کے اندر زنا کرنا جائز ہے؟ میں پوچھتا ہوں، کیا بند کمرے کے اندر قتل کرنا جائز ہے؟ کیا میں پوچھتا ہوں کہ کیا چوری کرنا بند کمرے میں جائز ہے؟ کون سا آئین اجازت دیتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے کھیلنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، تحریف قرآنی کی اجازت دی جا سکتی ہے، تحریف معنوی ہو یا تحریف لفظی ہو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ چلو اسلام سے اگر تمہارا رشتہ نہیں ہے تو کم سے کم ماں کی عزت کا تو پاس کر لیتے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہر اس شخص کو جو مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ الف مرہ اس کی نبوت کو نہیں مانتا، وہ رنڈی کی اولاد ہے۔ قاضی صاحب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ آپ کا ضمیر آپ اپنی ماں کی گالی کو برداشت کر سکتا ہے؟ کم سے کم ماں کا لحاظ کر لیا ہوتا، اگر نبی کا لحاظ نہیں تو ماں کا لحاظ کر لیتے۔ جس ماں نے تمہیں اپنی آغوش میں پالا، جس ماں نے تمہیں اپنے خون کو پلا کر تم کو جوان کیا، اور جس قوم نے اپنے ٹیکسوں کے ذریعے سے تمہیں نشو و نما کا موقع دیا، اس قوم سے تو وفا کر لیتے، اس ماں سے تو وفا کر لیتے۔ اتنے بے ضمیر ہو گئے، اتنی دنیاوی لذت تم پر غالب آ گئی، اتنی دنیاوی شہرت تم پہ غالب آ گئی،
اور انشاءاللہ یہ مدارس بھی قیامت تک قائم رہیں گے اور ختم نبوت کا آئین بھی قیامت تک قائم رہے گا۔ مسلمان مرا نہیں ہے، مسلمان نے بجلی کی تکلیف کو برداشت کر لیا، مسلمان نے گیس کی تکلیف کو برداشت کر لیا، مسلمان نے پٹرول کی تکلیف کو برداشت کر لیا، مسلمان نے غلے کی تکلیف کو برداشت کر لیا، لیکن یہ مسلمان اس نبی کا امتی ہے جس نے اس دین کی خاطر اپنی پیٹ پر پتھر باندھ کر دین کے لیے قربانی دی۔ یہ مسلمان مرا نہیں ہے، یہ مسلمان ختم نبوت کے سلسلے میں اپنا گلا کٹوانا باعث فخر سمجھے گا، وہ اس کے لیے شہادت سمجھے گا، وہ نبی کی شفاعت کا مستحق سمجھے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ تمہاری بیماری ہے۔ اگر آپ پورے پاکستان کے نظام کو آپ دیکھیے تو اس نظام کے اندر جتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں تو یہ آیت اس کی ترجمانی کر رہی ہے، اس بیماری کی تشخیص کر رہی ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، کچھ اپنی آخرت کے لیے کر جاؤ کہ نبی کے سامنے کھڑے ہو سکو، نبی کی شفاعت کے مستحق ہو سکو، نبی کی غلامی کا فریضہ ادا کر سکو۔ نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، حتیٰ کہ قیامت تک کی امت محمدیہ پر عمومی عذاب نہیں آ رہا، وہ بھی نبی کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ نبی موت کا وقت قریب ہے اور اپنی امت کے لیے فرما رہے امتی امتی، میری امت کا کیا بنے گا۔ جب اللہ رب العالمین نے ان کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اے اللہ کے رسول آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں شرمندہ نہیں کریں گے، تو نبی کو تسلی ہوئی، نبی کو اختیار دیا گیا کہ اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو شفاعت کا حق آپ کو مل جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا حق لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امی جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم آپ کو حشر کے میدان میں کہاں تلاش کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے اتنا فکر مند ہوں گا، کبھی میں پل صراط پہ ہوں گا، کبھی میں میزان عمل پہ ہوں گا، کبھی میں حوض کوثر پہ ہوں گا، ان تین جگہوں کے اوپر اپنی امت کے لیے فکر مند رہوں گا۔ شفاعت کبریٰ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ہوگی، شفاعت صغریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ہوگی۔ کس بھول بھلیوں میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا ساری زندگی دنیا میں رہنا ہے؟ فرعون نہیں رہ سکا، حامان نہیں رہ سکا، شداد نہیں رہ سکا، اور دنیا کے بڑے بڑے جبار نہیں رہ سکے، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ پاکستان کے آئین سے کھلواڑ کر رہے ہو، جس آئین کے پیچھے 10,000 عاشقان نبوت کے خون کے نذرانے، ختم نبوت کے سلسلے میں 10,000 نوجوانوں نے جان کا نذرانہ پیش کر کے یہ آئین بنوایا ہے، انہی کی اولادیں اس آئین کی حفاظت کے لیے اپنی جان لے کے کھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے واسطے ہمدردی سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے توبہ کرو، اور توبہ کر کے فوراً فیصلے سے رجوع کرو۔ یہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے، فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جاؤ جا کے اوراق کے اندر دیکھو پچھلے چیف جسٹسوں کا کیا حال ہے،
کوئی ان کو سلام کرنے والا نہیں ہے. کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ میرا غلام ہے، اس کو آنے دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کے دربار میں حاضری ہو، نبی دھردھرا دے. جس طرح کے شاعر کہتا ہے کہ محمد عربی کے ہاں آبرو ہر دوسرا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس پر جان قربان ہے، اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی خاک نہ بنے اس کے سر پہ خاک پڑے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس چیف جسٹس کو ہدایت دے، اور اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تو اس کو نشان عبرت بنا دے. اور یہ دعا رد نہیں ہوگی، یقین ہے مجھے پروردگار سے. چیف جسٹس صاحب منبر رسول سے ختم نبوت کا ایک پروانہ، اور اس پروانے کے تمام ختم نبوت کے پروانے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً آئین کے اندر ترمیم سے باز آ جائیے اور پاکستان کے آئین کے مطابق فیصلہ کیجئے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بنیے، کلمہ پڑھیے اور اسلام میں داخل ہو جائیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.